بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. جیسا کہ آج ہماری تفسیر ہے انشاءاللہ سورۃ المزمل ہے. سب سے پہلی بات، اس سورت کا جو نام ہے سورۃ المزمل، مزمل کا کیا معنی ہے؟ مزمل بولتے ہیں کہ وہ انسان جو کیا ہے، جیسا کہ بشیٹ اوڑھ کے رہتے ہیں، پورے بشیٹ لپیٹ کے رہتے ہیں، ان کو بولتے ہیں مزمل. پورا اپنے جسم میں کیا ہے کپڑا لپیٹ کر، جس طرح بشیٹ کیا ہے پورا اوڑھ لیتی ہیں، اچھی طریقے سے لپیٹ لیتی ہیں اپنے جسم میں بشیٹ کو، اسے بولتی ہیں کہ مزمل. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، جب وہی نازل ہوئی پہلی مرتبہ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے پورے جسم میں کپڑے لپیٹ کے ہوئے تھے. پورے جسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کپڑے لپیٹ لیتے. تو یہی اسی وجہ سے سورۃ المزمل کو مزمل کہا جاتا ہے. مزمل سورت کا نام ہے. اس کے بعد جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں جو ہے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا. ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، اس کے بعد جو ہے نا سورتیں نازل ہوتا تھا. جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ صورت آنے سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا، اس کے بعد ہر صورتیں نازل ہوتی، یعنی کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا. یہ قول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جیسا کہ امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب زاد المسیر فی علم التفسیر میں کیا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا اے چادر اوڑھنے والے، مزمل چادر اوڑھنے والے. جیسا کہ چادر کیا ہے اپنے جسم میں اوڑھنے والے. اصل کیا ہوا تھا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ابھی وحی کا سلسلہ ابھی شروع ہو رہا ہے، ابھی شروع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کیا گھبرا جاتے ہیں. ہمارے نبی کو ڈر ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کیا ڈر جاتے ہیں. آ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ زملونی زملونی، تو مجھے چادر اڑاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے بہت زیادہ. جبرائیل علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ دیکھے تو ڈر گئے، تو آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ زملونی، تو مجھے کیا ہے چادر پہناؤ، چادر اڑاؤ. اس طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر بولتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھ کر رہتے ہیں، تو ایسے وقت پھر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. تو پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے نا گھبرا کر جو ہے نا چادر اوڑھے ہوئے تھے، اپنے جسم میں جو ہے نا بشیٹ کو لپٹے ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. قم اللیل الا قلیلا، قم کھڑے ہو جاؤ، اللیل رات میں، الا قلیلا مگر تھوڑا. قم اللیل الا قلیلا، یعنی کہ رات میں تم کیا ہے تہجد پڑھو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی میں کہ شروع وحی میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ تم کیا ہے تہجد پڑھو، تم کیا کرو تہجد پڑھو. یہ تہجد، اس کی فضیلت کے متعلق آپ کو کئی باتیں معلوم ہیں. یہاں جو ہے نا آیت نمبر 2 اور 3 میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ آدھی رات تک تم تہجد پڑھو. ہاں عفواً خدیجہ رضی اللہ عنہ، احسن، پہلی وحی کی جو بات ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے یا ایھا المزمل کے، احسن. اس کے بعد دیکھیے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یعنی کہ آیت نمبر 2 3 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم کیا کرو، آدھی رات تک تم تہجد پڑھو، یا آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کم. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تہجد پڑھو. قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ، اللیل رات میں، الا مگر قلیلا تھوڑا، یعنی کہ رات کا تھوڑا حصہ کیا ہے تم تہجد پڑھو. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے فرمایا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پوری رات تہجد پڑھو، اللہ نے یہ کہا کہ تم کیا کرو، رات کا تھوڑا حصہ تم تہجد میں گزارو. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ بولتا ہے کہ تم پوری رات تہجد پڑھو تو کتنی بڑی بات ہوتی. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ قلیلا،
رات کا تھوڑا حصہ تم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالو، اس کے سامنے تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو. قم اللیل الا قلیلا، قم کھڑے ہو جاؤ اللیل رات میں، الا قلیلا مگر تھوڑا. پھر دیکھیے اس آیت سے اہل علم نے فرمایا کہ شروع میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا تہجد واجب تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ پر بھی جو ہے نا تہجد واجب تھا شروع میں. بعض علماء نے کہا کہ 1 سال تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب تھا. بعد میں اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو، آپ تہجد کو نفل کرو، لیکن فرض نماز تم پر واجب ہو گیا. یعنی کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا تہجد واجب تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کیا ہے تہجد پڑھا کرتے تھے. تو وہی ہے نا قم اللیل الا، قم کھڑے ہو جاؤ رات میں الا قلیلا مگر تھوڑا. پھر اللہ نے فرمایا کہ نصفہ، آدھی رات تک تم تہجد پڑھو. نصفہ، نصف کا مطلب آدھی، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد تم آدھی رات تک تم تہجد پڑھو. او یا اوین قص کا مطلب کم، من قلیلا آدھی رات سے بھی کم، آدھی رات تہجد پڑھو، یا آدھی رات سے بھی کم کیا ہے تم، اوین قص کا مطلب کم، قلیلا تھوڑا، یعنی کہ آدھی رات سے بھی کم آدھی رات پڑھو، یا آدھی رات سے کم کیا ہے تم تہجد پڑھو. او زید علی، یا آدھی رات سے تھوڑی زیادہ. او زید علی، یا او کا مطلب یا زید علی، آدھی رات سے بھی تھوڑی زیادہ. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی ہے تہجد پڑھو. دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ آدھی رات تم تہجد پڑھو، یعنی تو اوین قص علی، یہ آدھی رات سے کم، او زید علی، یہ آدھی رات سے تھوڑے زیادہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے نبی کو تہجد پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یاد رکھے، تہجد جو ہے نا ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، ایک نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں. دأب الصالحین، نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ کیا ہے تہجد پڑھتے ہیں. انسان جتنا ہو سکے کیا ہے تہجد کا اہتمام کرے. لیکن تہجد جو ہے نا انسان جو ہے نا سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر سو جائے، یہ بھی تہجد ہے. سونے سے پہلے 2 رکعت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نیک لوگ وہ ہیں جو پوری رات کیا ہے سجدے میں اور رکوع میں گزارتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ والذین، نیک لوگ وہ ہیں یبیتون لربہم، رات گزارتے ہیں کتنا، سجدا وقیاما، سجدے کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام ثعلبی نے یہ قول کو نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، سونے سے پہلے 2 رکعت یا اس سے زیادہ پڑھ لیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے، پوری رات رکوع کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے. شرط ہے کہ سونے سے پہلے 2 رکعت تہجد پڑھ کے سو جائیے. کئی لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو رات میں اٹھنے نہیں ہوتا ہے، تو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھیں گے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اسی وجہ سے تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اس کی کئی فضیلت آپ کو معلوم ہے. بلکہ ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، تہجد وہی لوگ نہیں پڑھتے جو گنہگار ہیں. جتنا انسان گناہ کرے گا تہجد نہیں پڑے گا. جب انسان گناہ نہیں کرے گا تبھی اسے تہجد کی توفیق ہوگی. یہ جیسا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ اگر گناہ چھوڑ دیں گے تو آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے تہجد پڑھنے کے لیے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تہجد 2 رکعت بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے. اسی وجہ سے انسان جو ہے نا ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام، یہ تہجد جو ہے نا ایک مسلمان کو جنت تک لے کر جاتی ہے. یہاں تک تہجد کی بات ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، ورتل ترتیل سے پڑھو قرآن کو، ترتیلا مطلب ترتیل کا مطلب تجوید، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جود القرآن باصواتکم، تم قرآن پڑھو تجوید کے ساتھ، رک کر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے. تجوید کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ کو اس کا حق ادا کرنا ہے، ہر لفظ کو کیا ہے اس کا حق ادا کرنا ہے. واو کو کس طرح پڑھنا ہے اس کا حق ادا کریں، را کو کس طرح پڑھنا ہے اس کا حق ادا کریں، طا کو کس طرح پڑھنا ہے اس کا حق ادا کریں. اسے بولتے ہیں تجوید. وہی اللہ فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، تم قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو. اس آیت کی تفسیر میں الہم نے کئی احادیث ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے قرآن. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہر آیت پہ رک کے پڑھتے تھے. الحمدللہ رب العالمین یہاں رکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الرحمن الرحیم یہاں رکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مالک یوم الدین یہاں رکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ترتیل کا مطلب یہ کہ ہر آیت کے بعد رکنا چاہیے آپ.
رک رک کے پڑھنا چاہیے. یہی ایک ترتیل ہے. ایک ہے ترتیل تجوید کے ساتھ. دوسرا جو معنی ہے کہ اس کا جو لفظ، ہر لفظ کا جو حق ہے اس کا ادا کرنا ہے. تیسرا ہر آیت پہ رکنا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن الرحیم پہ رکتے تھے، پھر پڑھتے تھے مالک یوم الدین. جس طرح آج کل جو ہے نا نماز میں پڑھتی ہیں ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. یہ سنت کے خلاف، جیسا کہ شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ نے جو ہے نا ذکر کرتی ہیں کہ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پورا کا پورا پڑھنا ہے سنت کے خلاف ہے. رک رک کر پڑھنا یہی سنت ہے. تو یہاں جو ہے نا بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ جو بھی آیت کی تفسیر پڑھے، مجھ سے بھی آپ سے بھی، مجھ سے اور آپ سے تمام سے کہتی ہیں کہ جو بھی آیت کی تفسیر پڑھے اس کے بعد وہ قرآن اٹھا کر ہر آیت پہ رک رک کے پڑھے تاکہ اس آیت کا حق ادا ہو جائے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تم ہر آیت پہ رک رک کے پڑھو. اس آیت کے پڑھنے کے بعد علیم نے فرمایا کہ اس کے بعد تم کوئی سورہ اٹھا لو، ہر آیت پہ رک رک کے پڑھو. گویا کہ آپ نے اس آیت کا حق آپ نے ادا کیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی کہ رک رک کے کیا ہے پڑھنا چاہیے. ایک اور جو معنی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا اس کا جو معنی کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس کے جو معنی کو سمجھ کر پڑھنا. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ وَتَحَرَّكُوا بِهِ الْقُلُوبُ، یعنی کہ قرآن میں جو جہنم کی آیتیں آتی ہیں وہاں انسان جو ہے نا اللہ کو یاد کر کے روئے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرے. قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، قرآن کی جو قصے ہیں، کہانی جو قرآن میں ذکر ہے، جنت کا جو ذکر ہے، جہنم کا جو ذکر ہے، وہاں کھڑے ہو کر جو ہے نا ایک مسلمان کو رونا چاہیے. تحرکوا بہ القلوب، وہاں ایک مسلمان اپنے دل کو کیا ہے جگانا چاہیے کہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے. تحرکوا بہ القلوب، یعنی کہ وہی مطلب ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا جہاں جنت والی آیت ہے وہاں رک کر اللہ سے جنت مانگے، جہاں جہنم والی آیت ہے وہاں رک کر اللہ سے جہنم سے پناہ مانگے. تو اس طرح جو ہے نا ورتل القرآن ترتیلا. بلکہ یہاں تک جو ہے نا کہ ورتل القرآن ترتیلا کا معنی یہ ہے کہ انسان ہم کیا سوچتے ہیں یہ سورہ ختم کرنا ہے، ہم کو یہ سورہ ختم کرنا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اذا ہم احدکم، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سورہ ختم کریں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ ہم ختم کریں، جلدی یہ سورہ ختم کریں. نہیں، ترتیل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سورہ ختم کریں. ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ ہر لفظ کا آپ اس کا حق ادا کریں. ہم ہر لفظ کو اس کا حق تو ادا نہیں کرتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہ سورہ ختم ہوا پھر یہ سورہ، یہ سورہ ختم ہوا یہ سورہ. یہ کون سی بات ہے؟ قرآن پڑھنے سے بل کر اچھی طریقے سے پڑھنا، یہ اصل چیز یاد رکھیں. وہی جو ہے نا ورتل القرآن ترتیل، اس کے کئی معنی جو ہے نا علیم ذکر کرتے ہیں. ایک جو معنی ورتل کا تجوید کے ساتھ پڑھے قرآن، دوسرا ہر لفظ کو اس کا حق ادا کرے، تیسرا ہر آیت پہ رک رک کے پڑھے، چوتھا معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھے، پانچواں جو جنت والی آیت تھی وہاں جنت مانگے اللہ سے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. جو جہنم والی آیت سے گزرے تو وہاں جہنم سے پناہ مانگے. یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. بلکہ آپ دیکھیں گے کل انشاءاللہ تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ تم قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھو جنت میں، جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو بلند مقام ملے گا. اللہ تعالیٰ کل جنتیوں سے کہے گا کہ تم قرآن سب ٹہر ٹہر کر پڑھتے ہوئے جاؤ. ورتل القرآن ترتیلا، یعنی کہ قرآن جو ہے نا انسان کو کیا اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اے نبی ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر جو ہے نا ایک وزنی بات کیا ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں. دیکھیے کیا مطلب ترجمہ، انا اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سنلقی ان قریب ہم ڈالیں گے، علیک آپ پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قولا ایسی بات، ثقیل وزن. ثقیل بولتے ہیں کہ جو وزنی جو چیز ہے اسے بولتے ہیں کہ ثقیل، جو سب سے زیادہ وزن ہوتا ہے. یہاں کیا مطلب ہے؟ یہاں کہ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی تم تہجد پڑھو، کیونکہ ہم جو ہے نا اس سے بھی وزنی چیز آپ کی اس میں ڈالنے والے ہیں. تہجد تو ہے لیکن اس سے وزنی چیز جو ہے نا، یہ تہجد پڑھنے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی وزنی چیز جو ہے نا ہم آپ کے پر ڈالنے والی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم، وہی کا جو علم ہے، یہ وہی جو ہے نا یہ اس سے زیادہ وزنی چیز ہے. وہی جو ہے نا وہی نازل ہونے والی، وہی وزن ثقیلہ کا جو مطلب ہے وہی. سمجھنے کے لیے علیم نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں
یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک وزنی چیز ڈالنے والی ہیں، مطلب یہ کہ جب ہمارے نبی پر وحی نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اتنا وزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی. تو عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں بھی، اگر بہت زیادہ ٹھنڈی بھی ہے تب بھی اگر وحی نازل ہوتی تو ہمارے نبی کو پسینہ چھوٹتا تھا. وحی کی شدت، وہی اتنا سخت ہوتا تھا. وہی جو ہے نا جب ہمارے نبی پر نازل ہوتا، چاہے کتنی بھی ٹھنڈی کیوں نہ ہو، وہی نازل ہوتے وقت ہمارے نبی پورا کا پورا پسینہ ہو جاتے تھے. یعنی کہ بہت زیادہ وزنی، وہی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی تھی. وہی جب نازل ہوتا تھا ہمارے نبی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتا تھا. وہی اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر قول، ایسی بات کو جو وزنی ہے. یعنی کہ وہی کیا ہے آپ پر نازل ہونے والی ہے، جو وہی کیا ہے بہت زیادہ سخت ہے. ایک تفسیر ہے. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ کہ قرآن کا علم، قرآن و حدیث کا علم جو ہے نا یہ بہت زیادہ سخت ہے. اس پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے. یاد رکھیں، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے. ثقیل کا مطلب ایک معنی مشکل. تو وہی جو ہے نا عالم نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. تو بعض علماء نے ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایک ایسی بات ڈالنے والی جو کیا ہے بہت زیادہ وزنی ہے. مطلب یہ کہ سبحان اللہ، اگر آپ سبحان اللہ بحمدہ پڑھیں گے یہ زبان پر بہت زیادہ آسانی ہے، لیکن کل قیامت کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. سبحان اللہ بحمدہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، زبان پر بولنے میں بہت آسان ہے لیکن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. وہ کون سا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ترازو میں سب سے زیادہ وزنی. وہی اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا، ان قریب ہم آپ پر ایسی بات ڈالنے والی جو کیا ہے ثقیلہ، جو بہت زیادہ وزنی ہے. بولنے میں تو آسان ہے لیکن کل قیامت کی جو ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا. اس کی کئی تفاسیر ہے لیکن جو مشہور جو تفسیر ہے وہی کہ وہی جب وہی نازل ہوتا تھا ہمارے نبی کو اتنا سخت، اتنا تکلیف ہوتی تھی، ٹھنڈی میں بھی ہمارے نبی کو جو ہے نا پسینہ نکلتا تھا. تو وہی اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، اِنَّ بے شک، ناشیہ بولتی ہیں اصل. جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ناشیہ کا اصل جو معنی ہے، جو حبشی جو لوگ تھے وہ بولتے ہیں کہ جو بھی رات پہ نماز پڑھتا اسے بولتے ہیں کہ ناشیہ. جو انسان تہجد پڑھتا اسے بولتے ہیں ناشیہ. حبشی لوگ جو ہے نا یہی لفظ استعمال کرتے تھے. جو بھی انسان رات پہ تہجد پڑھتا اسے بولتے ہیں ناشیہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، جو رات میں تہجد پڑھتا ہے، جو رات میں تہجد پڑھتا ہے. یہ جو تہجد ہے رات میں اشد تکلیف ہے. اشد وطأ کا مطلب نفس کو کچلنا ہے. اب رات میں اٹھے تو آپ کو تکلیف ہوتی نہیں؟ ہوتا ہے اٹھنے رات میں. رات کے 2-3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھنا نفس کو نہیں مانتا ہے. آپ اپنے نفس کو جو ہے نا چھوڑ کے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے. وہی مطلب ہے وطأ کا مطلب اپنے نفس کو جو ہے نا کٹ کر کے، اپنے نفس کو روند کے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے. آپ کا دل نہیں مانتا ہے. آپ کے دل کو جو ہے نا، آپ کے دل سے آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. آپ کے دل کی بات نہ سنتے ہوئے آپ اٹھیں گے. وہی بولتے ہیں کہ اشد جو تکلیف ہوتی ہے وطن کا مطلب نفس کو توڑ کے جو ہے نا آپ کو رات کے 2-3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھنا پڑے گا. وہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، بے شک رات میں تہجد پڑھنا، یہ جو تہجد ہے رات کا اشد سخت ہے. رات میں اٹھنا بہت زیادہ سخت ہے. دن میں انسان کہیں کتنے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، رات میں انسان کو تہجد پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اللہ فرمایا کہ اشد سخت ہے. وطأ مطلب نفس کو روند کا، یعنی کہ دل نہیں مانتا ہے پھر بھی جو ہے نا آپ کو اٹھنا پڑتا ہے. وطأ کا مطلب روندنا. جس طرح جو ہے نا کوئی نیچے جو کوئی چیز ہے آپ کیا کرتے اسے چپاؤں سے کیا ہے یہ کر دیتی، یہ کر دیتی، روند دیتی. پاؤں سے کیا اسے اس طرف ہٹا دیتی. اس طرح کوئی کیچڑ ہے تو آپ کیا ہے اسے پاؤں سے یہ کر دیتی. تو مطلب یہ کہ آپ اپنے دل کو جو ہے نا ہٹا کے، اپنے دل کی بات نہ مانتے ہوئے آپ کو اٹھنا پڑے گا. دل نہیں مانتا ہے لیکن آپ کو جو ہے دل کو روند کر کے آپ کو اٹھنا پڑے گا تہجد کے لیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اشد وطأ کا مطلب دل کو روند کر، دل کی بات نہ مانتے ہوئے. وَأَقْوَى قِيلًا، وَأَقْوَى مُقِيلًا کا مطلب سب سے صحیح ہے. رات میں تہجد پڑھنا وَأَقْوَى مُقِيلًا کا جو معنی ہے سب سے صحیح ہے. کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان رات میں تہجد پڑھتا ہے یہ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. وَأَقْوَى مُقِيلًا کا مطلب سب سے زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے. کیونکہ انسان جب رات میں تہجد پڑھتا ہے تو اسے کیا ہے، کوئی آواز نہیں، کسی کا ٹینشن نہیں، کوئی اس کو نہیں دیکھتا ہے اللہ کے علاوہ. وہ سکون سے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، سکون سے قرآن کی تلاوت پڑھ
پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ وہ کیا قرآن پڑھ سکتا ہے رات میں. وہ اقوا مقیلہ کا مطلب یہ کہ رات میں تہجد پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کا دماغ پہ یہیں ادھر نہیں گزرے گا. اب دن میں جو ہوتے ہیں نا یہاں کام وہاں کام یہ کام رہتا ہے، رات میں کوئی کام نہیں آپ کے پاس، آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے پاس. اور قرآن جو ہے نا پورے دل و دماغ کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، پورا سکون آپ کو ملتا ہے. وہ اقوا مقیلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہی کہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ رات میں اٹھ کر کیا ہے تہجد پڑھیں. یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. تو وہی جو ہے نا اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واطول مقیلا. ناشئہ کا ایک اور جو معنی ہے، ایک اور جو معنی ناشئہ بولتے ہیں، ایک تو معنی ہے کہ تہجد رات میں نماز پڑھنے کو بولتے ہیں، ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ سو کر تہجد جو ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن ایک انسان سوتا ہے پھر 2 بجے اٹھ کر پڑھتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ ناشئہ عربی زبان میں. ایک انسان سوتا ہے پھر 2-3 بجے اٹھ کر پڑھتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ ناشئہ. ایک تفسیر جو ہے نا جو مشہور جو تفسیر اہل علم ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ کے لیے جائز ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت ہے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں. رات کا آخری حصہ لگ بھگ سمجھیے کہ 3:30 کے بعد ہوتا ہے. ایسے وقت جو ہے نا تہجد پڑھنا سب سے افضل ہے. وہی ناشئہ کا مطلب یہ کہ سو کر اٹھ کر پڑھنا. آپ سوئے پھر 3 بجے اٹھ کر تہجد پڑھیں، اسے بولتی ہیں کہ ناشئہ. ناشئہ کا اصل معنی تھوڑی دیر سونا پھر اٹھ کر پڑھنا، اسے بولتی ہیں کہ ناشئہ. تو یہاں جو ہے نا رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ 2 ریزن. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل لیلہ. اب جو آسمان نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں آتے ہیں. دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوتی ہیں زمین پر جو ہے نا فرشتے نازل ہوتے ہیں آخری رات میں. تو اسی وجہ، لیکن اگر کوئی مسلمان سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ لیتا تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہے تہجد جو ہے نا انسان سو کر اٹھ کر پڑھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل، ناشئہ کا مطلب سو کر اٹھ کر پڑھنا. 2-3 بجے اگر آپ اٹھ کر پڑھیں گے اسے بولیں گے کہ ناشئہ. اگر کوئی انسان سونے سے پہلے تہجد پڑھتا ہے اسے نہیں بول سکتے ناشئہ. ناشئہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوتے ہی پھر 3 بجے اٹھ کر پڑھتے ہیں، پھر 4 بجے اٹھ کر پڑھتے ہیں، اسے بولتی ہیں کہ ناشئۃ اللیل. اب رات میں تہجد پڑھیں گے یہ اشد وطئا، یہ سب سے زیادہ سخت ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو رات میں اٹھنا نہیں مانتا ہے دل، لیکن آپ کے دل کی بات نہ مانتے ہوئے آپ کو اٹھنا پڑے گا. دل کو روند کر آپ کو اٹھنا پڑے گا. وطئا کا مطلب ہے کہ دل کو روند کر جو ہے نا آپ کو اٹھنا پڑے گا. وہ اقوا مقیلہ یہ سب سے صحیح ہے کہ آپ رات میں اٹھ کر جب تہجد پڑھیں گے یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ وہ اقوا مقیلہ کا مطلب سب سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل جو ہے نا ادھر ادھر بھیگتا نہیں. رات میں جو ہے نا یہاں کام، دن میں یہاں کام وہاں کام، ادھر ادھر کام رہتا ہے، لیکن رات میں جو ہے نا آپ کا دل صرف قرآن پاس، تہجد پاس، تہجد پڑھتے ہیں آپ اس پر رہتا ہے، دماغ ادھر ادھر کا نہیں بھیگتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل. اس کے بعد جو ہے نا آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، اس سے پہلے آیت نمبر 6 تک یہ بتایا گیا کہ اے نبی تم تہجد پڑھو، رات میں آدھی رات تم تہجد پڑھو یا پوری رات تم تہجد پڑھو. لیکن آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا کہ اے نبی تم رات میں تہجد پڑھو لیکن دن میں تمہارے لیے کیا ہے، آپ ریسٹ لے سکتے ہیں دن میں. اے نبی تم رات میں تہجد پڑھو لیکن دن میں تم ریسٹ لے سکتے ہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ان بے شک لک آپ کے لیے فی النہار دن میں سبحا طویلا، بہت سارے کام میں. سبحا طویلا کا مطلب آپ ریسٹ بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ سبحا طویلا کا مطلب ریسٹ بھی لے سکتے ہیں. سبحان طویلہ کا ایک معنی جو ہے نا آپ بہت سارے کام بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ رات میں تہجد پڑھو، دن میں ہونا تھوڑا ریسٹ کر لو، رات میں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو وہی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں جو ہے نا سبحا طویلا. سبحا طویلا مطلب بہت سارے کام. سبحا کا اصل جو معنی ہے سوئمنگ کرنا. معلوم ہے کہ انسان سوئمنگ کرتا ہے، تیرتا ہے، تو تیرنے میں انسان کیا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سب ہلاتا ہے. تیرنے میں انسان جو ہے نا ہاتھ پاؤں سب ہلاتا ہے، یعنی کہ دن میں کیا انسان ہاتھ پاؤں سب ہلاتا ہے، یعنی کہ کام رہتا ہے اسے. وہی مطلب ہے ہاتھ پاؤں ہلانے کا مطلب جو کام رہتا ہے اسے، دن میں یہاں جانا وہاں جانا، یہاں یہ کام وہ کام وہی کام. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم کیا دن میں تمہارے لیے بہت زیادہ کام ہے، لیکن تم رات میں تم تہجد پڑھو، لیکن دن میں تم کیا ریسٹ لے لو، رات میں تم جتنا ہو سکے تم تہجد پڑھو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 8 میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے نبی تم ذکر کرو تمہارے رب کا، اسم ربک تمہارے رب کے نام کا، یعنی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو بھی ذکر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ الگ ہو جاؤ، الیہ اللہ کے لیے الگ ہونا. تبتل کا مطلب الگ ہونا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اللہ کی عبادت کے لیے الگ ہو جانا.
اللہ کی عبادت کے لیے. کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے فرمایا کہ اپنے دل کو جو ہے نا اللہ کے لیے الگ کر دینا. یہ دل میں جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں رہنا چاہیے. ہمارے جو دل میں ہے نا اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں رہنا چاہیے. ہمارے جو دل میں جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں رہنا چاہیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا مطلب الگ کر دینا, یعنی کہ اپنے دل کو جو ہے نا مخلوقات کو چھوڑ کر اللہ کے لیے رکھ دینا, مخلوقات سے الگ کر دینا ہمارے دل کو. ہمارا دل صرف خالص اللہ کے لیے, اسی سے محبت کریں گے, اسی پر بھروسہ رکھیں گے, وہی ہم کو رزق دینے والا ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا مطلب الگ ہو جانا عبادت کے لیے. اس کی مثال علیم نے سمجھاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں. مریم علیہ السلام کا واقعہ تمام کو معلوم ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہے نا ہمیشہ عبادت میں رہا کرتے تھے. ہاں, تو مریم علیہ السلام کو علیم نے فرمایا کہ بتول ہے مریم علیہ السلام. وَتَبَتَّلْ سے بتول, بتول کا مطلب عبادت کو اپنے آپ کے لیے الگ کر دینا. جس طرح مریم علیہ السلام جو ہے نا اپنے آپ کو عبادت کے لیے الگ کر دیتے, ہمیشہ نماز پڑھتے تھے, ہمیشہ نماز پڑھتے تھے مریم علیہ السلام. تو اس طرح سے مریم علیہ السلام کو بتول کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے الگ کرتے, عبادت میں لگ گئے. بتول یہاں وہ ایک سمجھانے کے لیے, لیکن عالم نے فرمایا کہ تبتل کا مطلب الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جنگل میں جا کے عبادت کر کے بیٹھ جاؤ دنیا کو چھوڑ کر, نہیں, یہ بھی مطلب نہیں. تبتل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے دل کو صرف اللہ سے لگاؤ بس. دنیا کے کوئی انسان کام نہیں آئے گا, دنیا کا کوئی انسان آپ کو کام نہیں آئے گا. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, آپ کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے, آپ کو آنے والی زندگی میں آپ پر کیا ہونے والا ہے پورا اللہ کو معلوم ہے. صرف اللہ پر دل لگاؤ. اسی طرح سے اہل علم نے یہاں ایک جو بات جو ذکر کرتی ہیں جو کئی تفاسیر وغیرہ میں, کہ ایک جو بیوی ہے شوہر کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے, بہت زیادہ ہمیشہ شوہر کو یاد کرتی. وہاں دیکھیں گے کہ وہ بیوی جو ہے نا شوہر کو یاد کرتی ہے زیادہ یا اللہ کو یاد کرتی ہے. اگر وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتی ہے گویا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہے, وہ تبتل نہیں ہے. تبتل تب ہوگا جب بیوی جو ہے نا شوہر سے بڑھ کر اللہ کو یاد کرے, ہمیشہ اللہ کے بارے میں سوچے, اس کی عبادت کیسا کرنا ہے مجھے, اللہ کا ہم نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں, ہاں شوہر نماز پڑھتا ہے یا نہیں, شوہر ذکر و اذکار کرتا ہے یا نہیں. یعنی کہ شوہر سے بڑھ کر کو نا ایک بیوی کو جو ہے نا اللہ سے محبت کرنا چاہیے. تب اسے بولیں گی تبتل, یعنی کہ اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے لگانا, اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا, اسی کے سامنے گٹ گڑانا, اسی کے سامنے مانگنا, اسے بولتی ہیں کہ تبتل. تبتل کا مطلب اپنے آپ کو الگ کرنا, یعنی کہ اپنے دل کو جو ہے نا مخلوقات سے الگ کر لینا, اللہ سے اپنا دل کیا ہے لگانا. اسے بولتی ہیں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کا رب ہے. جیسا کہ ایسٹ ویسٹ جیسا بولتی ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے نا مشرق اور مغرب کا رب ہے. لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ الا ہو فاتخذہ, تم اللہ کو بنا لو وکیلا, مددگار, یعنی کہ آپ کا مدد کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. وکیلا کا مطلب مدد کرنے والا. فاتخذہ, آپ اللہ کو بنا لو کسا؟ وکیلا, مدد کرنے والا, یعنی کہ ہر مصیبت میں کام آنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. آپ کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں پوری انسان اگر آپ مل کر آپ کو تکلیف دینا چاہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پوری دنیا والے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے. یعنی کہ فاتخذہ وکیلا, ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہی کیا ہے ہمارا مدد کرنے والا ہے. وہی التبتل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تبتل اپنے دل کو جو ہے نا اللہ سے لگا لینا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں ہمارے نبی کو نصیحت کرتے ہیں صبر کرتے ہوئے, کہتے ہیں کہ اے نبی یہ لوگ برا بھلا آپ کو کہتے ہیں, آپ صبر کرو. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, اے نبی تم صبر کرو. وَاصْبِرْ, تم صبر کرو. عَلَى مَا يَقُولُونَ, جو وہ کہتے ہیں. یعنی کہ جو کافر ہمارے نبی کو بولتے تھے کہ یہ پاگل ہے, نعوذ باللہ, جادوگر ہے, کاہن, یہ جو ہمارے نبی کو جو بولتے تھے, تو ہمارے نبی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ, اے نبی تم صبر کرو. عَلَى مَا يَقُولُونَ, جو وہ کہتے ہیں. دنیا میں آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے, آپ کو برا بھلا کہیں گے, آپ کو دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے. وہاں ہمارے لیے نصیحت یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, تم صبر کرو. کیا ملے گا آپ کو صبر کرنے سے؟ ثواب ملے گا, اجر کا ثواب ملے گا. کوئی آپ کے پیچھے غیبت کرتا ہے, آپ کو معلوم, آپ صبر کرو. کیوں؟ آپ کو کیا ملے گا؟ کل قیامت کی اس کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں مل جائیں گی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, ہماری زندگی کا سب سے اہم قاعدہ یاد رکھیں. اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی کافر تم کو ستاتے ہیں, تم صبر کرو. اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, تم صبر کرو جو وہ کہتے ہیں. دنیا والے کچھ بھی کہے تم کیا کرو؟ صبر کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. پھر کیا کرو؟ صرف صبر ہی نہیں, وَاهْجُرْهُمْ, تم ان کو چھوڑ دو. حجراً جمیلا, حجر کا مطلب چھوڑنا, جمیلا اچھی طریقے سے. ہاں آپ کو کوئی ستاتا بھی ہے, آپ گالیاں بھی مت دو, چھوڑ دو. آپ ان کے خلاف برا بلا بھی مت کہو, چھوڑ دو. وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا,
تم ان کو چھوڑ دو. کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ ان کو حجرن جمیلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاموش کھڑے, پھر بھی آپ کو گالیاں دیتا ہے, پھر بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے. حجرن جمیلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے برا بلا بھی مت کہو, آپ سے الٹا بھی مت بولو کہ تم کیوں مجھے گالیاں دیتا ہے. اب آپ چل جاؤ وہاں سے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جب جاہل ان کے سامنے آتا ہے تو وہ خاموشی سے وہاں سے چل جاتے ہیں, سلام بول کے وہاں سے چل جاتے ہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کہا کہ اے نبی, اگر آپ کو دنیا والے ستاتے ہیں آپ صبر کرو, لیکن آپ ان کو برا بلا بھی مت کہو, برا بلا بھی مت کہو, چھوڑ دو آپ ان کو, ان کے حال پہ چھوڑ دو, آپ سلام کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ. یہ ہمارے لیے بھی کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے بھی کیا یہاں نصیحت ہے. یہاں تک کیا ہے ہماری تفسیر آج کی.